خوب فرمایا کہ میں اپنی تسلی اور اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. سو آئے اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے خدا کے پاک کلام کو کھولیے. وائس کی کتاب اور اس کا 7واں باب. خدا کے پاک کلام میں سے وائس کی کتاب اور اس کا 7واں باب پہلی اور دوسری آیت جو ہے میں خدا کی حضور تلاوت کروں گا. کلام اقدس میں لکھا ہے نیک نامی پیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے. ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے. اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا. کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیزوں، یہ بائبل کی وہ سچائیاں ہیں جن کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. بہتوں نے اس کو جھٹلانے کی، مٹانے کی، ختم کرنے کی کوششیں کی لیکن وہ خود ختم ہو گئے. لیکن خدا کا کلام آج بھی میرے اور آپ کے پاس قائم اور موجود ہے. ہاللیلویا. اور بائبل کی یہ بڑی خوبصورت ایک سچائی ہے کہ خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. انسان کی سوچ، اس کا دماغ اس بات کو قبول قطعاً نہیں کرتا کہ مرنے کا دن جو ہے یہ بہتر ہے. ایک ٹرینڈ ہے، ایک کلچر ہے کہ جب ہمارے ہاں پیدائش ہوتی ہے تو ہم بڑی خوشی کرتے ہیں، ہم بڑا جشن کرتے ہیں اور اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اپنے خاندانوں میں جو ہے وہ مناتے ہیں. 1.25 مہینے کی خوشی، پیدا ہونے کی خوشی، تیسرے کی خوشی اور دیگر جو اس کے کچھ ایونٹ ہے وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جن کا تعلق پیدائش کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. لیکن یہ سچائی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب کوئی شخص اس زمین پر آئے، پیدا ہو تو ہم خوشی کریں. بائبل یہ بات بیان کرتی ہے کہ پیدا ہونے سے بہتر ہے مرنے کا دن. کہ جب ہم مرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح میں سوتے ہیں، جب ہم اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں تو وہ دن میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے. جبکہ میں اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتے. پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام اس کے 5ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ایک دن یہ خیمے کا گھر گرایا جائے گا. اور آگے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب تک ہم اس بدن میں ہوتے ہیں کراتے رہتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ہر طرح کا آہولانا کرتے ہیں. بیماریوں کی پریشانی، کپڑوں کی پریشانی، کھانے پینے کی پریشانی، رہنے سہنے کی پریشانی اور اسی پریشانی میں انسان جو ہے کوئی جہان فانی سے دور کر جاتا ہے. آج آپ 10 گھروں میں جائیں، ان میں سے شاید کوئی ایک گھر ملے جو کہیں کہ مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں، ہمارے یہاں بیماری نہیں ہے، ہمارے یہاں کسی طرح کی کمزوری اور دکھ نہیں ہے. ہر خاندان اس بات سے بھرا ہے، مبتلا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں چاروں اطراف سے بیماریوں نے، پریشانیوں نے، دکھوں نے، مصائب نے گھیرا ہوا ہے. اور یہ بائبل کی حقیقت ہے کہ جب تک ہم اس بدن میں کراتے رہتے ہیں، ہم روتے رہتے ہیں، ہلانا دیتے رہتے ہیں. لیکن بائبل یہ بات بیان کرتی ہے کہ جب ہم اس بدن سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں آسمان سے جو امانت ملتی ہے، جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر ہے اور جس کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ کے خط کے اندر کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تمہارے سب آنسوؤں کو پوچھ ڈالوں گا اور موت نہ ہوگی، ڈر نہ ہوگا، خوف نہ ہوگا، آہولانا نہ ہوگا، کوئی بیماری تیرے پاس نہ آئے گی. یہ ایک آسمانی منظر ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتا ہے. اس لیے بائبل یہ بات بیان کرتی ہے کہ پیدا ہونے کے دن سے مرنے کا دن جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہے.
پھر دیکھتے ہیں بائبل بیان کرتی ہے کہ ہم سب اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں اور ہم چیرا وطن ہیں. ہم اپنے حقیقی وطن سے نکالے گئے ہیں, دور ہیں, الگ ہیں, جدا ہیں. لیکن مرنے کے بعد میں اور آپ اس حقیقی وطن میں شامل ہو جاتے ہیں جس کا وعدہ میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے تمام راست بازوں کے ساتھ کیا ہے. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ پیدا ہونے سے دن سے بہتر ہے, مرنے کا دن بہتر ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں, ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے تابع کرنا ہے. اور جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اے خدا ہمیں اپنے دین گننا سکھا, ہمیں ہر روز اپنے ایام کو گننا ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم گھر میں اپنی شادی کا ایونٹ کرتے ہیں, کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اس ایونٹ میں جو تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے اس کو گنتے رہتے ہیں. اور جیسے ہی آپ وہ دن جو مقرر شدہ ہوتا ہے قریب آ جاتا ہے, ہماری تیاریاں جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہیں, ہماری تیاری کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح چل آنے والے ہیں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے میرے پاس ہے. ہمیں اس لیے اپنے دین گننا ہے تاکہ ہم اور زیادہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے, ان ابدی گھروں کے لیے, اس خوبصورت شہر کے لیے تیار کر سکیں. کیونکہ یہ وقت میرے اور آپ کے پاس بڑا قیمتی اور نیا وقت ہے. ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ شاید کل ہماری صفحہ ماتم جو ہے وہ بچ جائے, لیکن جو وقت خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنا ہے اور اس بات کا ایمان رکھنا ہے کہ مرنے کا دن جو ہے وہ بہتر ہے. اور خدا کا بندہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. یہ میرے لیے فائدے مند ہے, یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں یسوع مسیح میں سو جاؤں. یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس کہانے والی سے دور چلا جاؤں. یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس بدن میں رہتا ہوا کہلاتا ہوں, روتا ہوں, آہورانا کرتا ہوں, معافی کرتا ہوں, ہر طرح کے مسائل اور فکروں سے دوچار رہتا ہوں. میرے لیے بہتر ہے کہ میں جو ہے وہ اس شہر میں داخل ہو جاؤں. اور بڑی خوبصورت بات خدا کا بندہ جو بیان کرتا ہے, کہتے ہیں جی تو چاہتا ہے کہ تو شر مسیح کے پاس چلا جاؤں. ہاللیلویا. کیونکہ وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ زمین پر رہنے سے کیا نقصانات ہے اور مسیح میں سو جانے کے بعد کیا جو فائدے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تو شر مسیح کے پاس چلا جاؤں. سو میرے بہنوں اور بھائیوں, ایماندار راست باز موت سے ڈرتے نہیں, کام نہیں کرتے, فکر مند نہیں ہوتے, بلکہ بائبل کی سچائی کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. اس لیے آج ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دن شہانے پانی سے پوچھ کرنا ہے. ان کے سب نے گناہ کیا اور سبھی خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ گناہ کے سبب سے دنیا میں موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. فرق یہ ہے کہ جب ہم اس کی صلیب پر, اس کے نام پر, اس کے کلام پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں موت کا ڈر نہیں رہتا. کہیں آمین. پھر ہمیں موت کا ڈر نہیں رہتا, بلکہ راست باز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اور اپنی گھروں کے مالک بن جاتے ہیں. کیوں کہ ہم جو ہے پھر اس جگہ پر چلے جاتے ہیں جس کو خدا قدوس نے خود بنایا ہے. یوحنا کی 3:14 باب کے اندر لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں اور میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. اور خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو میں تجھے کہہ دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ہمارے پاس میراث نہیں ہوتی گھر کی, ہمیں وراثت میں کوئی جگہ نہیں ملتی, ہم کرائے
لیکن جب ہم اپنی گھروں میں چلے جائیں گے تو وہاں پر مجھے اور آپ کو کرایہ دینا نہیں پڑے گا. کہیں آمین. ہاللیلویا. پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم مری میں گئے اور وہاں پہ خادم تھے. ہم نے 3-4 دن جو ہے وہ اسٹے کیا اور بڑا خوبصورت ہوٹل تھا، بڑے خوبصورت کھانے تھے اور بڑے خوبصورت ویو تھے، مناظر تھے. لیکن 3-4 دن کے اندر جو ہے نا وہ میرا دل آتے گیا. مجھے وہ اطمینان، وہ سکون، وہ مزہ جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا. اور جیسے ہی میں اپنے گھر پہ آیا، اس کی نسبت میرا گھر اتنا اچھا نہیں ہے جس کا جیسے وہ ہوٹل تھا. جیسے ہوٹل کا روم اتنا خوبصورت تھا، اس کی نسبت میرا روم اتنا خوبصورت نہیں تھا. تو بھی میں اپنے اس روم میں آ کر بڑا اپنے آپ کو خوشی محسوس کر رہا تھا. میں بڑا خوش تھا کہ میں اپنے گھر میں آ جاؤں، اپنے کمرے میں موجود ہوں. یہی مناظر، یہی بات، یہی فکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں اور جلا وطن کیے گئے ہیں. اور جب ہم اس ابدی گھروں میں چلے جائیں گے جس کو خدا یسوع مسیح نے تیار کیا ہے، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ بائبل یہ حقیقی بات بیان کرتی ہے کہ میرے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ پیدا ہونے سے مرنے کا دن بہتر ہے. خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے مدد کرتے ہیں. آمین. میرے عزیزو، ہم ایک بار پھر ساتھ کلام کی حضوری میں جھکائیں گے، آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے. جو کلام کے صادر میں، کلام کی کلیسیا میں کلام کا بیج بکیرا ہے کہ خدا اس بیج کے وسیلہ سے ان کو سو کا 100 گنا ملے. کلام کے خادم پاسٹر جوید تبسم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں. دعا کریں. اے پاک مقدس خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہمارے دلوں کے لیے، ہماری روحوں کے لیے تسلی بخش ہوتا ہے. ہم تسلی پاتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ ہم سب ایک مسافر کی طرح ایک سفر میں جا رہے ہیں. تو خداوند جب تو نے بھائی کو کل رات اپنے پاس چھڑا لیا اور اس کے جسم کو ہم نے دفن کیا، تو خداوند یہ تیرا الہی انتظام ہے جس کے ہم نے تابع رہنا ہے. پاک خداوند تو بھی بھائی کے سبب سے اس کے بیوی بچے، باقی بھائی عزیز و پارک اور ہم سب جو پریشان ہیں، خداوند ہم تجھ سے اطمینان مانگتے ہیں، تسلی مانگتے ہیں. اور خداوند اس غم کی حالت میں تو ہی ہمیں سنبھالنے والا ہے، تو ہی ہمارا مداوا ہے، تو ہی ہمیں سنبھالتا ہے. جب کوئی دکھی ہوتا ہے تو خداوند تیرے پاس آتا ہے اور تیرے پاس خوبصورت علاج ہے کہ تو دل، دماغ اور روح کو چھوتا ہے. صبح خداوند یہ غم بہت بڑا ہے، یہ زخم بہت بڑا، لیکن خداوند تیرے پاس اس کا علاج موجود ہے. تو ہم سب کو سنبھال. اور خداوند اسی طرح باقی بھائیوں کی سلامتی مانگتا ہے. جو 4 بھائی ہیں، خداوند پر تیرا ہاتھ بڑھا ہے، ان کے بچوں پر تیرا ہاتھ بڑھا ہے، ہم سب پر تیرا ہاتھ بڑھا ہے. یہ زمینی سفر میں خداوند ہمیں ہماری زندگی میں خوف پیدا کر، اس خوف میں رہ کر ہم زندگی گزاریں. اور اسی طرح خداوند تجھ میں رہ کر زندگی گزار کے تیرے پاس ہیں. اور جب خداوند تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں تو خداوند ہمیں یہ سننا پڑے، آئے میرے باپ کے مبارک ہو، ابدی میراث لے لو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ جہنم کی آگ میں چلے جاؤ. سو پاک خداوند اس مسافرانہ زندگی میں ہمیں اچھے اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق، اپنے خوبصورت کلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق، زندگی گزارنے کی توفیق ہے. خداوند اپنے بیٹے یسوع کے خون سے ہماری زندگیوں کو پاک کر ہمیں سنبھال، تاکہ جب تیرے پاس ہیں تو تیری بادشاہت کے لائق کر سکیں. ہمیں بڑی برکت دینا
یسوع مسیح کے زندہ جلالِ ببرکت نام میں مانگتے ہیں۔ وہی دعا کریں گے جو قانون نے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، اے بادشاہ جیسے آسمان پر سے ہوتی ہے زمین پر ہمارے روز کی روٹی آج ہم اپنی قرضوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہماری قرضوں میں معاف کرنا، ہمیں آزمائش میں نہ لا، ہمیں برائی سے بچا، جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہماری خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر مسیح کے تمام خون فریدوں کے ساتھ عالم کی کلیسیا کے ساتھ جھکے ہوئے سروں ان کے گھر اور گھرانوں کے ساتھ اور بالخصوص اس رمضان خاندان کے ساتھ قوم کا فضل، قرآن کا رحم، قرآن کا اطمینان ہوتا رہے یسوع کے عظیم القدوس نام کے وسیلہ سے، آمین۔